جی ہاں جناب، اس ویڈیو کے بعد آپ انشاءاللہ 7840 عربی الفاظ پر عبور حاصل کر لیں گے اور انہیں سمجھ جائیں گے، اور آپ کو ان کا ترجمہ کرنا بھی بہت آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ اور اتنے بڑے دعوے کے ساتھ ایک مزید دعویٰ میں یہ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں یعنی اس سبق میں آپ کو کوئی نیا لفظ نہیں سیکھنا۔ گزشتہ ویڈیو میں تو آپ نے 2 لفظ سیکھے تھے، ماں اور لا۔ اس ویڈیو میں تو آپ کو ایک بھی نیا لفظ نہیں سیکھنا۔ اس سبق میں آپ کو صرف زبر زیر کی تبدیلی سے آپ کے جو سیکھے ہوئے الفاظ تھے ان میں اضافہ ہونے کے بعد وہ تعداد 7840 تک جا پہنچے گی انشاءاللہ۔ پہلے گردان سن لیں، اس کے بعد پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ فتح فتح فتحوا فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحت فتحتما فتحتن فتحت فتحنا يفتح يفتحان يفتحون تفتح تفتحان يفتحن تفتح تفتحان تفتحون تفتحين تفتحان تفتحن افتح نفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم الحمدللہ ماضی کی 6 گردانیں اور فعل مضارع کی گردان ملا کر کل 7 گردانیں پڑھ چکے تھے، اور ہر ایک کے اندر 14 صیغے تھے، اور صفۃ المصادر میں باب فتح یفتح کے 20 مصادر ہمارے سامنے آ چکے تھے۔ تو یہ ساری تعداد ملا کر ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ 3920 ہو چکا تھا۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے اور انہیں بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اب تک جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں وہ چونکہ معروف کی قبیل سے تھے، اور اس سبق میں ہم جو پڑھیں گے وہ مجہول کی قبیل سے ہوں گے، تو یہ گویا ہماری گزشتہ تعداد 3920 جو تھی وہ اس سبق میں دگنی ہو کر 7840 ہو جائے گی۔ معروف اور مجہول کیا ہے؟ اس نے کھولا، اس نے کھولا ہے، اس نے کھولا تھا، اس نے کھولا ہوگا، کاش وہ کھولتا، وہ کھولتا تھا، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ یہ 6 ماضی اور 1 مضارع کے جو میں نے آپ کے پہلے صیغے کے ترجمے آپ کے سامنے کیے، یہ معروف کہلاتے ہیں۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ مشہور، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے، یعنی اس ایک مرد نے، ان 2 مردوں نے، آپ نے، آپ 2 نے، میں نے، ہم نے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کھولنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، جانے والا جو بھی فعل ہے، جو بھی صیغہ ہے، جو اس کا مصدری معنی ہے، اس کے مطابق جو صیغے کے اعتبار سے جو ترجمہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، یعنی فعل کا فاعل کون ہے۔ فعل کا فاعل یہی ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں فتح اس نے کھولا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی کھولنے والا ہوتا ہے۔ چونکہ فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، تو اس کا مطلب ہے ہم کسی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر اس کے بجائے ہم نام لے لیں، ہم کہیں فتح زید، زید نے کھولا، تو پھر اس کا مطلب ہے کھولنے والا زید ہے۔ یعنی ان صیغوں میں فاعل کی تعیین ہوتی ہے، اور جو غائب کے صیغے ہیں ان میں ہم نام لگا سکتے ہیں کسی کا بھی، اور حاضر اور متکلم کے صیغوں میں تو متعین ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں آپ نے کھولا تو پھر نام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں کہتا ہوں میں نے کھولا تو پھر اس صورت میں بھی مجھے نام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ فاعل ان کے معلوم تھے، معروف تھے، مشہور تھے، یعنی سب کو پتہ ہے کہ ان کا فاعل کون ہے۔ ایک افعال کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم فاعل کو مجہول رکھیں، یعنی پتہ ہی نہ ہو کہ فاعل کون ہے، فاعل مجہول ہو۔ مجہول جہل سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نامعلوم، یہ مجہول نامعلوم۔ تو اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کھولا، تو اس صورت میں ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ کھول دیا گیا، یعنی کتاب کو پڑھ لیا گیا۔ پڑھنے والا کون ہے یہ ہم بتا ہی نہیں رہے۔ اور یہ لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ کو کھول دیا گیا، موبائل کو بیچ دیا گیا، کھانا تھا اسے کھا لیا گیا، یہاں پانی رکھا ہوا تھا یہ پانی پی لیا گیا، تو اسے مجہول کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اردو کی بنسبت۔ اردو میں دیکھیں نا، کھولا اور کھولا گیا، یعنی پورا گیا کا جو پورا ایک لفظ ہے الگ سے اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں صرف زبر زیر کی تبدیلی سے یہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے، اور یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عربی زبان میں زبر زیر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، فتح کا مطلب تھا اس نے کھولا، قد فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا ہے۔
تو انہی فتح میں اگر فا کے زبر کو پیش سے تبدیل کر دیں اور تا کے زبر کو زیر بنا دیں، فتحہ کر دیں، تو فتحہ کا ترجمہ ہے وہ کھولا گیا. قد فتحہ وہ کھولا گیا ہے. لعلما فتحہ شاید وہ کھولا گیا ہوتا. لیتما فتحہ کاش وہ کھولا جاتا. کان فتحہ وہ کھولا گیا تھا. کان یفتح وہ کھولا جاتا تھا، اور یفتح وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا. تو یہ فعل مضارع اور ماضی استمراری کے اندر بھی فعل مجہول بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے تھوڑا بہت آ گیا ہوگا. اس کی وضاحت میں تھوڑی دیر بات کرتا ہوں. ماضی میں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ فا کلمے کو مضموم اور عین کلمے کو مکسور کر کے فعل مجہول بنایا جاتا ہے. یہ طریقہ وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو ظاہر سی بات ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگا ہوگا. میں آسان لفظوں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ماضی میں جو صیغے آپ نے پڑھے ہیں، پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیں اور دوسرے حرف کے نیچے زیر لگا دیں تو وہ مجہول بن جائے گا. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چیز سمجھانا چاہوں گا. عربی زبان میں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ علم الصرف کے اندر ایک اصطلاح یہ استعمال ہوتی ہے کہ یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح ہم نے علم الصرف کی گردانوں میں فتح یفتح کا استعمال کیا اور اسی سے ہم گردانے رٹ رہے ہیں، عام طور پر علم الصرف کی کتابوں میں فتح کے بجائے فعل کا لفظ ہے، فا عین لام. میں نے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر اسے نہیں لیا کہ اسے بعض اوقات رٹنے میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. اس کے اندر عین کی ادائیگی کا تھوڑا مسئلہ ہے، اگرچہ فتح میں ہاں کی ادائیگی کا بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ترجمہ کرنے میں، فتح یفتح کے اندر ترجمہ کرنے میں ہمیں تھوڑی سہولت رہتی ہے کھولنا کو سامنے رکھ کر. اب فعل یفعل الفعل سے ہے، الفعل کا ترجمہ ہے کرنا، تو اس نے کیا، اندو نے کیا، یہ تھوڑا سا عجیب سا بھی لگتا ہے ترجمہ کرنا، اور اس میں بات کو مکمل طور پر واضح نہیں کیا جا سکتا تھا. اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس طریقے کو بدلا اور فعل یفعل کے بجائے فتح یفتح سے آپ کو گردانے کروائی تھی. تو علم الصرف کے اندر فعل یفعل کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلن فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. اسی طرح مضارع کی گردان یفعل یفعلان یفعلون تفعلو تفعلان یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعلو نفعلو. ان گردانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو فا عین اور لام کے علاوہ حروف ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، اور فا عین اور لام کلمے کی جگہ آپ حروف تبدیل کر سکتے ہیں. یہ گویا اصل حروف ہیں، اور حروف اصلیہ کی بحث میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آ گئی تھی. تو اسے علم الصرف کی اصطلاح میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. اسی طرح اب الضرب مارنا سے اگر ہم گردان کریں ضرب ضربا ضربو، تو یہ کہا جائے گا کہ اس میں ضاد جو ہے وہ فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے. نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، مدد کرنے کے معنی میں جو ہے النصر سے، اس میں نون فا کلمہ ہے اور صاد عین کلمہ ہے اور را جو ہے وہ لام کلمہ ہے. تو یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ اس اصطلاح سے علم الصرف کے اندر یہی مراد ہوتی ہے کہ فعل فعلا فعلو اور یفعلو یفعلان یفعلونا، اسی طرح جو دوسری اور گردانیں ان سے بنتی ہیں ان میں فا کی جگہ جو حرف آئے گا کسی اور مادے سے وہ فا کلمہ کہلائے گا، عین کی جگہ جو حرف آئے گا کسی اور مادے سے وہ عین کلمہ کہلائے گا، اور لام کی جگہ کسی اور مادے سے جو حرف آئے گا وہ لام کلمہ کہلائے گا. تو ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمے کو ہم پیش دے دیں اور عین کلمے کو ہم زیر دے دیں. اسی پیش کو دینے کو ہم کہتے ہیں کہ اسے مضموم کر دیں، اور اسی زیر دینے کو اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ اسے مکسور کر دیں. یعنی مکسور وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی ہے، میں مزید سمیٹ دیتا ہوں دوبارہ کہ فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمے یعنی سب سے پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیں اور عین کلمے یعنی دوسرے حرف کے نیچے زیر لگا دیں. تو فتح یفتح میں فا کلمہ فا ہے اور عین کلمہ تا ہے. فا کے اوپر پیش لگانا ہے، اسے فو کرنا ہے، تا کے نیچے زیر لگا کر اسے تی کرنا ہے. تو اب یہ گردان بنے گی فتح فتح فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحت فتحتما فتحتن فتحت فتحنا. اور اس کا ترجمہ ہے وہ کھولا گیا، وہ دو کھولے گئے، وہ سب کھولے گئے، وہ کھولی گئی، وہ دو کھولی گئیں، وہ سب کھولی گئیں.
تو کھولا گیا، تم دو کھولے گئے، آپ سب کھولے گئے، تو کھولی گئی، تم دو کھولی گئی، آپ سب کھولی گئی، میں کھولا گیا، ہم کھولے گئے۔ اسی طرح ماضی قریب کی گردان اور ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی بعید بالکل اسی طرح ہے۔ فتح کو فتح کرنا ہے، یعنی فتح کو فتح کرنا ہے، ہاں اسی طرح رہے گا۔ اور فتح اور فتح سے مراد فا کلمہ اور عین کلمہ ہے، یہ بس ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ماضی قریب کی گردان بنے گی قد فتح، قد فتح، قد فتحوا، قد فتحت، قد فتحتا، قد فتحنا، قد فتحت، قد فتحتما، قد فتحتم، قد فتحت، قد فتحتما، قد فتحتن، قد فتحت، قد فتحنا۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ کھولا گیا ہے، وہ دو کھولے گئے ہیں، وہ سب کھولے گئے ہیں، وہ کھولی گئی ہے، وہ دو کھولی گئی ہیں، وہ سب کھولی گئی ہیں، تو کھولا گیا ہے، تم دو کھولے گئے ہو، آپ سب کھولے گئے ہیں، تو کھولی گئی ہے، تم دو کھولی گئی ہو، آپ سب کھولی گئی ہیں، میں کھولا گیا ہوں، ہم سب کھولے گئے ہیں۔ اسی طرح ماضی احتمالی کی گردان بنے گی لعلما فتح، لعلما فتحا، لعلما فتحوا، لعلما فتحت، لعلما فتحتا، لعلما فتحنا، لعلما فتحت، لعلما فتحتما، لعلما فتحتم، لعلما فتحتی، لعلما فتحتما، لعلما فتحتن، لعلما فتحت، لعلما فتحنا۔ اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہوگا، شاید وہ کھولا گیا ہوتا، شاید وہ دو کھولے گئے ہوتے، شاید وہ سب کھولے گئے ہوتے، شاید وہ کھولی گئی ہوتی، آخر تک اسی طرح۔ اور ماضی تمنائی کی گردان بنے گی لیتما فتح، لیتما فتحا، لیتما فتحوا، لیتما فتحت، لیتما فتحتا، لیتما فتحنا، اسی طرح آخر تک۔ اور اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہوگا، کاش وہ کھولا گیا ہوتا، کاش وہ دو کھولے گئے ہوتے، کاش وہ سب کھولے گئے ہوتے، کاش وہ کھولی گئی ہوتی، کاش وہ دو کھولی گئی ہوتی، کاش وہ سب کھولی گئی ہوتی، اسی طرح آخر تک۔ اور ماضی بعید کی گردان بنے گی کان فتح، کانا فتحا، کانو فتحوا، کانت فتحت، کانتا فتحتا، کن فتحنا، کنت فتحت، کنتما فتحتما، کنتم فتحتم، کنتی فتحتی، کنتما فتحتما، کنتن فتحتن، کنت فتحت، کننا فتحنا۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ کھولا گیا تھا، وہ دو کھولے گئے تھے، وہ سب کھولے گئے تھے، وہ کھولی گئی تھی، وہ دو کھولی گئی تھی، وہ سب کھولی گئی تھی، اسی طرح آخر تک۔ تو یہ ماضی کی وہ گردانیں ہیں جو فتح سے بنتی ہے۔ ماضی استمراری چونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع کو مجہول بنانے کا قاعدہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ حروف عطینہ کو پیش دینا ہے، یعنی فتح کے شروع میں حروف عطینہ حمزہ، تا، یا اور نون لگا کر فعل مضارع ہم نے جو بنایا تھا، تو یفتح میں عطینہ والا جو حرف ہے وہ یا ہے، تفتح میں تا، افتح میں حمزہ، نفتح میں نون۔ تو یہ جو حروف عطینہ ہے، یعنی فعل مضارع کا سب سے پہلا حرف جو ہے اسے پیش دینا ہے، اور فعل مضارع کا جو عین کلمہ ہے اسے زبر دینا ہے۔ تو آپ کہیں گے فتح یفتح میں یفتح عین کلمہ تا ہے، تا پر تو پہلے سے زبر ہے، تو یہاں تو پہلے سے زبر تھا، لیکن ینصرو اس میں پیش ہے، اور ضرب یضرب، یضرب میں جو عین کلمہ ہے را اس کی نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع میں جو آگے چل کر ہم ابواب پڑھیں گے تو ہر باب کے اندر مختلف انداز ہے، کسی جگہ عین کلمے میں زبر ہے، کسی جگہ زیر ہے، کسی جگہ پیش ہے۔ تو جہاں جو بھی ہو، جب اس کو ہم مضارع مجہول بنائیں گے تو ہمیشہ زبر لگائیں گے، یعنی ینصرو کو مجہول بنائیں گے تو ہم ینصرو کریں گے، یضرب کو مجہول بنائیں گے تو یضربو کریں گے، تو اسی طرح یفتح کو جب مجہول بنائیں گے تو یفتح کریں گے۔ یعنی یفتح میں تو صرف ایک ہی تبدیلی ہے، جو یا کے اوپر زبر ہے اسے پیش سے بدل دیں گے، لیکن یضرب میں دو تبدیلیاں ہوں گی، یا کے زبر کو پیش اور را کی زیر کو زبر بنانا ہے۔ اسی طرح ینصرو میں دو تبدیلیاں ہوں گی مجہول بنانے میں، یا کے زبر کو پیش بنائیں گے اور صاد کے اوپر جو پیش ہے اسے زبر بنائیں گے، تو یہ بنے گا ینصرو۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع کی گردان یوں بنے گی یفتح یفتحان، یفتحون، تفتح تفتحان، یفتحن تفتح تفتحان، تفتحون تفتحین، تفتحان تفتحن، افتح نفتح۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا، وہ دو کھولے جاتے ہیں یا کھولے جائیں گے، وہ سب کھولے جاتے ہیں یا کھولے جائیں گے، وہ کھولی جاتی ہے یا کھولی جائے گی، وہ دو کھولی جاتی ہیں یا کھولی جائیں گی، وہ سب کھولی جاتی ہیں یا کھولی جائیں گی، تو کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا، تم دو کھولے جاتے ہو یا کھولے جاؤ گے، تم سب کھولے جاتے ہو یا کھولے جاؤ گے، تو کھولی جاتی ہے یا کھولی جائے گی، تم دو کھولی جاتی ہو یا کھولی جاؤ گی، آپ سب کھولی جاتی ہیں یا کھولی جائیں گی، میں کھولا جاتا ہوں یا کھولا جاؤں گا، ہم سب کھولے جاتے ہیں یا کھولے جائیں گے۔ فعل مضارع میں حال والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، مستقبل والا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور مجہول کے ترجمے کا انداز آپ نے سمجھ لیا کہ ماضی میں گیا 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 آتا ہے اور مضارع میں جاتا ہے جائے گا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ
ہم نے جو مثبت کی گردانیں پڑھی تھیں ان سب کو مجہول بنا دیا، اسی طرح منفی کی گردانیں بھی بنیں گی، ان میں حرف نفی کا اضافہ ہوگا، اس کی بھی ایک جھلک دیکھ لیں۔ فتح سے ما فتح، یعنی فتح سے مجہول بنے گا فتح، اور فتح کی نفی بنے گی ما فتح۔ اسی طرح منفی مجہول ماضی قریب بنے گا قد ما فتح، منفی مجہول ماضی احتمالی لعلما ما فتح، منفی مجہول ماضی تمنائی لیتما ما فتح، منفی مجہول ماضی بعید کان ما فتح، یا ما کان فتح، دونوں طرح درست ہے، ما کان فتح زیادہ بہتر ہے۔ اور منفی فعل مضارع مجہول لا یفتح۔ اسی طرح فعل ماضی استمراری جو کہ کانا یفتح تھا، جب اسے ہم مجہول بنائیں گے تو ہم کہیں گے کانا یفتح کانا یفتحان کانو یفتحون، کانت تفتح کانتا تفتحان کن یفتحن، کنت تفتح کنتما تفتحان کنتم تفتحون، کنتی تفتحین کنتما تفتحان کنتن تفتحن، کنت افتح کننا نفتح۔ اور اس میں جب منفی میں بنائیں گے تو صرف حرف نفی ما کا اضافہ ہوگا، گردان جو کی تو رہے گی، ما کان یفتح ما کان یفتحان ما کانوا یفتحون، ما کانت تفتح ما کانتا تفتحان ما کن یفتحن، ما کنت تفتح ما کنتما تفتحان ما کنتم تفتحون، ما کنتی تفتحین ما کنتما تفتحان ما کنتن تفتحن، ما کنت افتح ما کننا نفتح۔ ماضی استمراری کا مثبت میں ترجمہ ہوگا وہ کھولا جاتا تھا، وہ دو کھولے جاتے تھے، وہ سب کھولے جاتے تھے، وہ کھولی جاتی تھی، وہ دو کھولی جاتی تھیں، وہ سب کھولی جاتی تھیں، تو کھولا جاتا تھا، تم دو کھولے جاتے تھے، آپ سب کھولے جاتے تھے، تو کھولی جاتی تھی، تم دو کھولی جاتی تھیں، آپ سب کھولی جاتی تھیں، میں کھولا جاتا تھا، ہم سب کھولے جاتے تھے۔ اور منفی میں ترجمے کے اندر نہیں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو پورے سبق کا خلاصہ وہی ہے جو شروع میں عرض کیا کہ 3920 الفاظ جو گزشتہ گردانوں کے ذریعے سے ہم نے باب فتح یفتح کے 20 مصادر کی روشنی میں سمجھے تھے، اس سبق کے اندر ان سب کو ہم نے فعل مجہول بنا دیا، تو ان سب کو ہم 2 سے ضرب دے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب الحمدللہ علم الصرف کے ذریعے سے ہم نے عربی زبان کے 7840 الفاظ ترجمے کے ساتھ سمجھ لیے ہیں۔ دیکھیں ابھی تو علم الصرف کا صرف آغاز ہوا ہے، آپ انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم علم الصرف کو مکمل آخر تک لے جائیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس علم کے ذریعے سے عربی زبان کی کس قدر وسعت ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب اس سبق کا پہلا کام یہ ہے کہ الفتح کے مادے سے ماضی کی 6 گردانیں اور فعل مضارع ان سب کو مجہول کے طور پر لکھیں اور ان کا ترجمہ بھی لکھیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان سب کی مجہول گردانیں یاد کر لیں اور ان کا ترجمہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ الفتح کے مادے سے ان مجہول گردانوں کو، یعنی 6 ماضی کی اور 1 مضارع کی، ان 7 مجہول گردانوں کو اور ان کے ساتھ ان کی منفی کی گردانوں کو بھی، کل 14 گردانیں ہو جائیں گی، 100 مرتبہ دہرائیں۔ اور آخری کام یہ ہے کہ 50 مختلف صیغے لکھیں، بالکل اسی طرح جسے پہلے کہا جاتا تھا، یعنی پہلے نمبر شمار، پھر عربی صیغہ، پھر اس کا اردو ترجمہ، پھر صیغے کا نام اور آخر میں گردان کا نام۔ مثلا نمبر 1 ما کانا قطعا، ان 2 مردوں کو نہیں کاٹا گیا تھا۔ صیغے کا نام ہے تثنیہ مذکر غائب اور گردان کا نام ہے منفی فعل ماضی بعید مجہول۔ اسی طرح صیغہ نمبر 2 لا تجعلینا، تو ایک عورت نہیں بنائی جاتی ہے یا نہیں بنائی جائے گی، صیغہ واحد مؤنث حاضر منفی فعل مضارع مجہول۔ تو اسی طرح آپ 50 الگ الگ صیغے الگ الگ مادوں سے الگ الگ طریقے سے لکھ کر ان کی خوب اچھی طرح مشق کریں اور قرآن کریم میں بھی مسلسل غور کرتے رہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی، پسند بھی آئی ہوگی، اور آج کا جو کام آپ کو ملا ہے وہ یقیناً آپ کریں گے۔ کام کرنے کے بعد یا تو نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا، اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اس کی ماہانہ فیس ہے، یا پھر مجھ سے پرائیویٹ طور پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں اور پرائیویٹ مجھ سے کورس کر لیں، وہاں مجھے کام دکھائیں، اس کی فیس الگ ہے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔